اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا اباهم عشاء يبكون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر وہ شام کو اپنے باپ کے پاس روتے پیٹتے ہوئے آئے۔ تفسیر عثمانی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شاید جان بوجھ کر اندھیرا ہو جانے کے بعد اپنے باپ کے پاس آئے تاکہ دن کی روشنی میں اپنے باپ کو منہ دکھانا نہ پڑے، اور رات کی سیاہ چادر بے حیائی اور جھوٹی آہ و بکا کی پردہ پوشی کر سکتی ہے۔ اعمش نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ برادران حضرت یوسف علیہ السلام کا رونا پیٹنا سننے کے بعد اب ہم ہر رونے پیٹنے والے اور آنسو بہانے والے کو حتمی طور پر سچا نہیں سمجھ سکتے۔ جھوٹ موٹ کا رونا بھی ہو سکتا ہے، یعنی مگرمچھ کے آنسو مشہور ضرب المثل ہے۔ اور تفسیر جلاء العیون نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ یزید جب آل رسول علیہ السلام کو آزاد کرنے پر مجبور ہو گیا، اس نے دیکھا کہ اب دمشق والے بغاوت کرنے والے ہیں، تو اس نے بھی برادران حضرت یوسف علیہ السلام جیسا جھوٹا رونا رویا اور ابن زیاد کو گالیاں دیں کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، میں نے خود کچھ نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں زہد اختیار کریں، اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن الحکم میں احادیث موجود ہیں، زہد دین کی جڑ ہے، زہد دین کا ثمرہ ہے، زہد دین کی بنیاد ہے، تم پر زہد اختیار کرنا لازم ہے کیونکہ وہ دین کی زینت ہے۔ یہ حدیث شرح ابن ابی الحدید کی جلد 18 صفحہ 90 پر ہے۔ اس کے علاوہ بحار الانوار کی جلد 73 صفحہ 50 پر ہے کہ دین کے لیے معاون ترین اخلاق دنیا کے بارے میں زہد اختیار کرنا ہے۔ مسلسل زہد پر زور دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 77 صفحہ 172 پر کہ حلال کو حرام کر دینا زہد نہیں ہے، بلکہ زہد کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے اس پر اپنے ہاتھ میں ہونے والی چیز سے زیادہ بھروسہ کرو۔ مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے بحار الانوار کی جلد 78 صفحہ 70 پر، قرآن میں زہد 2 کلموں میں بیان ہوا ہے، لِکَیْ لَا تَأْسَوْا، جو شخص کسی چیز کے چھن جانے پر افسوس نہ کرے اور نعمت مل جانے پر خوش بھی نہ ہو، وہ شخص حقیقی زاہد ہے۔ زاہد کے اوصاف کے بارے میں مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے بحار الانوار کی جلد 64 صفحہ 320 پر کہ واقعی زاہد وہ لوگ ہیں جو ظاہر میں دنیا والے ہیں اور باطن میں اس کے خواہاں نہیں، اور دنیا میں اس طرح زندگی گزارتے ہیں گویا اس کے طالب نہیں ہیں۔ وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنی موت کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن جو لوگ زاہد ہیں وہ اپنے دوستوں کے قلب کے مرنے کو بڑا سمجھتے ہیں۔ زہد کے عوامل کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 73 صفحہ 64 پر، مولا علیہ السلام فرماتے ہیں موت کو زیادہ یاد کرو، اس لیے کہ انسان موت کو یاد کر کے دنیا سے محبت نہیں کرتا۔ اور مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے بحار الانوار کی جلد 77 صفحہ 172 پر کہ دنیا میں زاہد
دنیا میں زہد کے لحاظ سے بہتر وہ لوگ ہیں جو دنیا کے نقصان اور ضرر کو پہچانتے ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔